بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کچھ سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے، جو کہ عقائد و نظریات کے عنوان سے علمی نشست جو ہے ہماری پہلے بھی اپلوڈ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی سوال و جواب نشست اپلوڈ ہوتی تھی۔ اب اس کو ہم نے یہ عنوان دیا ہے کہ عقائد و نظریات کی بابت علمی نشست۔ اس میں ہمیں موصول ہونے والے مختلف ذرائع سے جو سوالات ہیں، کچھ واٹس ایپ پہ آتے ہیں، کچھ فیس بک میسنجر کے تھرو آتے ہیں، کچھ براہ راست کالز کے ذریعے، ان میں سے ہم کو 4 5 6 سوالات وقت کے حساب سے منتخب کر کے ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے سوالات کے جوابات ویڈیو میں دیے جائیں کہ جو ہمارے خاص کر عقائد، ہمارے نظریات کو بھی لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں۔ باقیوں کے تو ہم اسی وقت کچھ کے دے دیتے ہیں، کچھ کو بعد میں ایک آدھا دن بعد تحریر کر کے بھجوا دیتے ہیں، کچھ ہم پھر ویڈیوز کے لیے مختص کر لیتے ہیں، خاص کر وہ سوالات جیسے میں نے بتایا کہ جو عقائد اور نظریات کو واضح کرتے ہوں۔ تو آج کی نشست میں بھی اسی طرح کے ہم نے کچھ سوالات منتخب کیے ہیں، اور باقاعدہ سوالات کو پڑھنے اور ان کے جوابات دینے سے پہلے آپ سے ملتمس ہیں کہ دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی اہل رکھا ہے، جس طرح سے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ اس کے اندر رہتے ہوئے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے، وہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو خود کر سکتا ہے یا ہوتے ہوئے کام کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ سے ملتمس ہے کہ آپ لوگ کم از کم چلیں، اور کچھ نہیں، اتنی معاونت اور اتنا تعاون ضرور کیا کریں کہ اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، فیملی میں ہمارے ویڈیوز کو اگر آپ اس قابل سمجھیں کہ نوجوان بچے بچیاں کچھ سیکھ سکتے ہیں، یا کم از کم مکتب تشیع کا اصل چہرہ جو ہے وہ الحمدللہ روشناس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں اپنے احباب میں، اپنے فرینڈز میں، اور اپنے جتنے بھی آپ کے سرکلز ہیں وہاں پہ چینل سبسکرائب کرنے کی دعوت دے دیا کریں۔ اس سے زیادہ کا کبھی بھی ہم نے الحمدللہ آپ سے تقاضا نہیں کیا، اور نہ الحمدللہ ہمارا کچھ اس طرح کا مطمع نظر ہے۔ صرف اتنا یہ ہے کہ پیغام کو سنیں، سمجھیں، اگر بہتر لگے تو اس کو آگے تک ضرور پہنچائیں، اور یہ ایک لحاظ سے فرض بھی بن جاتا ہے کہ اگر کوئی بات قرآن اور حدیث کے، قرآن اور سنت کے، قرآن اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق آپ کو لگتی ہے اور آپ کو اس میں بدلاؤ محسوس ہوتا ہے اس بات پہ عمل کر کے، تو آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے کہ وہ بات آپ ان تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ ایک مؤدبانہ سی گزارش تھی جو کہ ہم آپ سے کرنا چاہ رہے تھے۔ اب چلتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے آج کے نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور جو سوالات ہم نے اس ضمن میں لیے ہیں وہ تقریباً 1 2 3 4 5 سے 6 سوالات ہیں، ان سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال ہمیں مختلف ذرائع سے موصول ہوا ہے مختلف شکلوں میں، وہ یہ ہے کہ کیا ہم موضوعات آئمہ کے انکاری ہیں؟ یہ مسز رحیم ہیں انہوں نے سوال کیا، اب کہاں سے کیا یہ نہیں پتا، بہرحال یہ واٹس ایپ کے تھرو ہمیں موصول ہوا تھا کہ کیا ہم موضوعات آئمہ کے انکاری ہیں، چونکہ آگے بھی انہوں نے تمہید باندھی ہے، کیونکہ آپ ہر اس معجزے یا فضائل کا انکار کر دیتے ہیں جو ائمہ کی شان میں ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اور توحید کی آڑ میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سوال کو انٹرٹین کرتے ہیں، جس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم انبیاء اور رسول علیہم السلام یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات اور کرامات کے بالکل بھی خدا نخواستہ انکاری نہیں ہے۔ یہ ایک غلط پراپوگنڈا ہے، یا یہ اس ذہنی تربیت کی وجہ سے ہے جو پچھلے 30 40 سال 50 سال سے اس قوم کی ممبر سے کی جا رہی ہے۔ یعنی کون سی ذہنی تربیت؟ وہ یہ ذہنی تربیت کہ جو بندہ بات توحید کی کرے گا، جو بندہ کوئی بھی، وہ عالم حق ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ عام معاشرے میں بندہ ہو، جو بندہ بھی قرآن کے پیغام کو سمجھتا ہے، جو بندہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کے پیغام کو سمجھتا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت خالق ہے، باقی تمام جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں وہ اس کی مخلوق ہیں، اور خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خالق اور مخلوق کا پروٹوکول ایک جیسا نہیں ہو سکتا، خالق اور مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سجدہ اللہ کا حق ہے، وہ صرف اسی کو ہوگا۔ روزہ اللہ کے نام پہ ہی وہ کیا جاتا ہے، نماز قربتاً اللہ ہی پڑھی جائے، جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب قربتاً اللہ ہوتی ہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔
تو دعا بھی عبادت ہے. دعا یعنی مانگنا، دعا یعنی اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں اللہ حضور کے اس میں پیش کرنی بارگاہ میں. یہ صرف خالق کا حق ہے. اس میں آئمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اور کرامات دیے ہیں جی، ان کرامات کے ہم کیوں انکاری ہوں گے؟ جو آئمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کرامات دکھائی ہیں، ہم بالکل جو ثابت شدہ ہیں. اب کرامات کے ایک کرامت کے ساتھ 3 کراماتیں جوڑ لی جائیں، یا وہ لکڑہارے والی کہانی جیسی کرامات تخلیق کر لی جائے جو الٹا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے متضاد ہے، الٹ ہے، ان کی شان نہیں ہے اس میں. آپ کبھی غور سے پڑھیں، کبھی اس نقطہ نگاہ سے بھی اس کہانی کو پڑھیں نا، کہ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، بہت غریب تھا. اس نے اچھا، یہ غاروں کے دور میں رہنے والی کہانی ہے جی. بیچ میں، اور سگریٹ کتنے سال، 100 سال پہلے ایجاد ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. وہ سگریٹ دیتا ہے بیٹی کو، بیٹی ہمسایوں کے گھر جاتی ہے، گیس آئی نہیں ہے، چولہے آئے نہیں ہے، سگریٹ آ گیا ہوا ہے. بہرحال وہ آگ سے اس کو کہتا ہے کلیجی، وہ بھون رہی ہوتی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے، وہ باپ کو بتاتی ہے. لکڑہارا پریشان ہوتا ہے، پھر اس کو سنگریزے ملتے ہیں، وہ سونا چاندی ملتا ہے، وہ امیر کبیر ہو جاتا ہے، بادشاہ سے بھی زیادہ اس کی دولت ہو جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو امیر کرتے وقت جناب مولا متقیان اس کو اس کہانی کے مطابق کہتے ہیں کہ جی تم نے ہر شب جمعہ مٹھائی شرینی تقسیم کرنی ہے. مجھے بتائیے، کیا مولا کائنات کی یہ سیرت تھی؟ کیا مولا کائنات نہج البلاغہ میں شرینیاں بانٹنے کا ہمیں درس دے رہے ہیں؟ آپ خود دیکھیے، احکام دین پہ عمل کرنے کا اس کو نہیں کہا، اس کو قرآن پڑھنے کا عمل نہیں کہا، اس کو حجاب کے معاملات بیٹی کے عنوان سے نہیں بتائے، اس کو اپنی اس کی زندگی کے اس کے نہیں کیا. اور جب کیا تو کیا کیا کہ ہر جمعرات کو شرینی بانٹو. اچھا، پھر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. چلے جی، یہاں تک بھی شاید بات ہضم ہو جاتی ہو. آگے چلیے، غلطی سے بھول کے ایک کام جو واجب بھی نہیں تے مستحب بھی نہیں تے مباح بھی نہیں تھا، یعنی شرینی بانٹنا، وہ بیچارہ بھول جاتا ہے، اس کو پکڑ کے بیوی بچوں سمیت قید کرا دیا جاتا ہے. یعنی یہ بات بھی انڈائریکٹلی مولا پہ ڈالی جا رہی ہے کہ انہوں نے قید کروایا نا. اچھا، پھر آگے بڑھیے، پھر اور آگے بڑھیے. یہ بات بھی شاید کچھ لوگ ہضم کر دیں، اب اگلی بات ہضم کر کے دکھائیں کہ جناب اس کو پھر متوجہ خیر ہوتا ہے، ان شارٹ اس کو یاد آتا ہے یا یاد کروایا جاتا ہے کہ جی شرینی نہیں بانٹی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ قید خانے کے دروازے پہ کھڑا ایک نوجوان کو آواز دیتا ہے. وہ اس کی شادی ہوتی ہے، وہ جناب اس کو کہتا ہے مجھے شرینی لا دو. وہ کہتا ہے جی میری تو شادی، میں کیوں جاؤں؟ وہ وہیں پہ مر جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شرینی یعنی شرینی مٹھائی لانے سے انکار پہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے جی، وہ وہیں پہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کس جرم میں؟ جی اس نے شرینی نہیں لا کے دی، جو اس کے لیے نہ واجب تھا، نہ مستحب تھا، نہ ضروری تھا. اس لکڑہارے کی بات مان کے شرینی لا. یعنی فرعون، نمرود، شداد، یزید، کتنے ایسے ظالمین ہیں جو فوراً موقع پہ تو پھڑک کے نہیں مڑے. یہ پھڑک کے مر جاتا ہے موقع پہ، کیوں کہ شرینی نہیں لا کے دی. تو بات کو سمجھا بھی کریں. ہم اس قسم کی کہانیاں، اس قسم کی دعائیں ہوں جو خود سے گھڑ لی گئی ہوں، جس کی کوئی سند ہمیں آئمہ تک نہ لے جائے، جس کا کوئی وجود ہمیں آئمہ طہار کی تعلیمات میں نہ ملے، ہم ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. باقی جو مستند ثابت شدہ فضائل ہیں، علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ہوں یا ان کی آل اولاد ہو، جو ثابت شدہ ہیں، جو قرآن کے خلاف نہیں جاتے، جو ان کی اپنی تعلیمات کے خلاف نہیں جاتے، ہم صرف نہ اس کے قائل ہیں بلکہ اس کا پرچار بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم معجزات ائمہ کے انکاری نہیں ہیں، لیکن معجزے کا جو فائل ہے وہ اللہ کو سمجھتے ہیں بامطابق تعلیم قرآن و اہل بیت. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت تکوینی دے دی ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں تصرف کریں. نہیں، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جیسے امام باقر علیہ السلام کی وہ روایت ہے جسے ڈکو صاحب نے بھی نقل کیا، دیگر کابرین نے بھی، کہ ہمارے پاس اللہ کے اسم اعظم ہے. جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہم وہ اسم اعظم پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت مقبول کرتا ہے. اب وہ دعا ضروری نہیں ہے سب کے سامنے کریں، وہ دل میں بھی کہہ سکتے ہیں. وہ دل میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ جادوگر نے تو مسخر بنایا ہے، مذاق اڑایا ہے، یا اللہ اس کلین والے شیر کو زندہ کر دے اللہ، اور یہ کھا جائے، ان کو چیل پھاڑ کر جائے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو سارے معاملات تفویض کر کے خود اب وہ سائڈ پہ ہے، تو یہ شرک کے قریب بات لے جاتی ہے، اسلام سے نکال دیتی ہے. تو بات کو سمجھا کریں. معجزات ائمہ، کرامات ائمہ یہ اور چیز ہیں، ان کا انکاری ہونا اور چیز ہے. لیکن توحید، قرآن اور اہل بیت کی ذیل میں چیزوں کو سلیکٹ کرنا، انتخاب کرنا، عقیدے کا حصہ بنانا، یہ اور چیز ہے. تو یہ بالکل بھی ہم انکاری نہیں ہے جی. ہم صرف کہتے ہیں کہ جس وہ معجزہ ہو، وہ کرامت ہو، وہ روایت ہو، وہ بات ہو، وہ عمل ہو، جس کی تصدیق قرآن اور تعلیمات اہل بیت کرتی جائیں، فابہا، اس کو لیتے جائیں. جو سیدھا جا کے توحید سے ٹکرائے، جو سیدھا مخلوق کو اٹھا کے خالق سے ملائے، اس کی تو سند میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو دور سے سلام کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بالکل جناب ہمارا اس میں ایسا کوئی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ذوالجنہ جو محرم میں نکالا جاتا ہے اور آگے پیچھے نکالا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماہم خان صاحبہ ہیں جی، یہ بھی خاتون ہے. تو انہوں نے، یہ میرا خیال میسنجر پہ آیا تھا. ہمیں گزارش یہ ہے
کہ شرعی حیثیت ان معاملات کی ہوتی ہے جن کی کوئی شرع میں کوئی ہمیں تاریخ میں کوئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمیں وہ چیز نمائندگی ملے، وجود ملے، کوئی اشارہ مل جائے۔ زلجنہ نکالنا کربلا کے واقعہ کے بعد جو امام علی مقام کی سواری تھی جی، اس کی شبیہ کے طور پہ، ایک یادگیری کے طور پہ، ٹھیک ہے، علماء اور اکابرین نے اس کی اجازتیں دی ہوئی ہیں، لوگ نکالتے ہیں، لیکن اس میں اصطلاحات بہت ہونی چاہیے، اصلاحی پہلو بہت زیادہ ہیں جی۔ اب دیکھیں، آپ نے اس کو ایک مستحب عمل یا اس کو یادگیری کے طور پہ جیسے ہی اجازتیں دیں تو اول تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان، انڈیا اور اس خطے کے علاوہ کہیں یہ نکلتا ہو، کہیں بھی نہیں نکلتا، میں نے نہیں دیکھا، اگر نکلتا تو میری رہنمائی فرمائیں۔ اب اس کے فوائد کیا ہوئے، نقصانات کیا کیا ہوئے، آپ اس بارے میں خود سوچیں۔ ابھی دو تین دن پہلے ہمارے معاہد بھائی ہیں، بڑے عزیز ہیں ہمیں، شہباز صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی فیس بک پہ کہ زلجنہ کو کیک کھلایا جا رہا ہے جشن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اسی طرح یہ جو محرم گزر گیا ہے، اس محرم میں ہمیں باقاعدہ ویڈیو آئی، ہم نے نہیں لگائی کہ وہ مزید انتشاری وہ نہ بن جائے، اس کو ایک سبیل کا افتتاح زلجنہ کو شربت پلا کے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ دیکھیں کہ زلجنہ کے اوپر جو زیورات سجایا جاتا ہے اس کو زیورات سے، پھر جو اس کو روزگار کا انہوں نے ذریعہ بنایا، اس کو ایک بندہ سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی لگام پکڑ کے جناب سارا دن گلی گلی محلہ محلہ، مطلب یہ خدمت ہو رہی ہے شبیہ زلجنہ کی، کہ اس کو دکھا دکھا کے لوگوں سے چندے لینے۔ کئیوں نے اس کے نام پلاٹ لگائے ہوئے یا لگائے تھے پہلے، مجھے اس کا صحیح اب وہ فرد کا نام معلوم نہیں، کہ انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت میں ادھر رائیونڈ والی سائڈ پہ کوئی جگہ تھی، وہ اس کے زلجنہ کے نام کر دی جی، مرتجز بادشاہ کے نام۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مراسم عزاداری ہیں، جو رسومات ہیں کربلا سے ریلیٹڈ منسلک، ان کے بڑھاوے میں دین مبین اسلام کی تبلیغات میں قرآن اور اہل بیت اور خاص کر پیغام کربلا کے پرچار میں اس کا کیا کردار رہا ہے، مثبت کیا رہا تو منفی کیا رہا، آپ خود اس میں سوچیں۔ شرعی حیثیت تو بعد کی بات ہے، شرعی حیثیت تو ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے آپ پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو تو خود دیکھیں کہ اگر اس کو جلوسوں میں لایا جاتا ہے یا امام باڑوں سے نکالا جاتا ہے اس وجہ سے کہ جی یہ یادگیری کے لیے، اس کو دیکھ کے لوگوں کو گری آئے، ان کو وہ ماحول یاد آئے، تو ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اس طرح سے لانا چاہیے کہ جسے دیکھ کے کربلا والا جو اصلی سواری تھی امام کی وہ یاد آ جائے کہ کس طرح وہ خون میں تھا، کس طرح حالت مظلومیت میں تھا، کس طرح سے، یا اس طرح سے لانا چاہیے معاذ اللہ کہ جیسے دلہنوں کو سجا کے لایا جاتا ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ دوسرا یہ دیکھیے کہ اس کے نقصانات، جنہوں نے ان کی اجازتیں دی دین کے معاملے میں، دیکھیں بدعت کے حوالے سے جب تعریف کی جاتی ہے تو جو علماء حقہ ہیں وہ ایسے نہیں کانپ جاتے، کسی چیز کی اجازت دینے سے پہلے وہ ایسے 200 300 بار تفکر نہیں کرتے، وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم تو اجازت دے کے چلے جائیں گے، پیچھے اس کی اگر شکل بگاڑ دی گئی تو یہ تو ہمیں وہاں بیٹھے تنگ کرتی رہے گی چیز۔ اسی طرح نیکی کی کوئی چیز ہے، بندہ چلا جاتا ہے وہاں بیٹھے اس کا اجر لیتا رہتا ہے۔ اب اس کے آپ دیکھیں کہ جب اجازتیں دی ہیں یا آج بھی دفاع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نکال لیں، کم از کم ایک مرکزی حیثیت میں نکال لیں کہ ایک شہر میں 1 2 3 جگہ سے مرکزی حیثیت سے نکلے، تاکہ لوگ اب جگہ جگہ گلی گلی محل، اور پھر اس کو کھانے پینے کا ذریعہ بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ منتیں مرادیں یہ شبیہ ہے، یہ اصل بھی نہیں ہے، اس سے مانگی جا رہی ہیں، اس کے آگے جھک کے کیا دعائیں نہیں کی جاتی، کیا اس کے پیروں میں گر کے چوما نہیں جاتا، سجدے نہیں کیے جاتے، کیا اس کے جسم سے مس کر کے اس طرح نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ خدا کے بندو یہ کیا ہے؟ یہ پھر جو مخالفین برا نہ بنائیے گا، پھر جو گھوڑا پرستی کا الزام دیتے ہیں اس میں پھر کوئی شک رہ جاتا ہے باقی؟ آپ خود دیکھیں کہ اس کو نکالنے کی اجازتیں ملنے کے بعد فوائد کتنے ہیں تو نقصانات۔ لوگ عبد المرتجز نام رکھوا رہے ہیں، مرتجز بادشاہ عبد المرتجز، مرتجز جل جلالہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نہیں ہو رہا یہ سب کچھ، تو آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں۔ اور کیا یہ کوئی لازمی حصہ ہے مراسم عزاداری کا؟ یہ لازمی حصہ ہے بھئی؟ عزاداری کیا ہے؟ سید سجاد سے بہتر، جناب سیدہ ثانی سلام اللہ علیہ سے بہتر ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ تو آئیں ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں، اور پھر جب ہم یہاں پہ بے بس ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ظالمین کے زیر اثر تھے یا ظالمین کی حکومتیں تھیں، یعنی خدا نخواستہ وہ ڈر جاتے تھے، وہ ڈر کے عزاداری جو کھل کے نہیں کر پاتے تھے، ہم کھل کے کرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے۔ یہ دیکھیں یہ انڈائریکٹلی آئمہ کے اوپر کیسا الزام ہے کہ وہ خائف ہو جاتے تھے، ہم نہیں ہوتے۔ تو اصل عزاداری سید سجاد کی سیرت سے، سیدہ پاک ثانی سلام اللہ علیہ کی سیرت سے پڑھیے، سمجھیے، غور کیجئے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ مظلومیت امام علی مقام صرف، یا مظلومیت امام علی مقام کے ساتھ ساتھ پیغام اسلام، پیغام توحید، پیغام لا الہ الا اللہ، اس ساری چیزوں کو خود پڑھیے۔ اور شرعی حیثیت کی بات میں نے وہی کی کہ شرعی حیثیت تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس حیثیت سے بھی یہ نکالے جا رہے ہیں ان کی چلیں، ہم یہ نہیں کہتے، پھر ہم پہ وہ
مقصریت خارجیت کا ہو جائے گا، لیکن جو نکال رہے ہیں، جو لائسنس اس کا سنا لائسنس وغیرہ بھی ہوتا ہے، جن کو پرمٹ ملے ہوئے ہیں، جو بھی، وہ خود غور کریں کہ جب یہ نکل کے آتا ہے تو سنتوں میں اضافہ کرتا ہے، رکت میں اضافہ کرتا ہے، یا خدا نخواستہ بدعات میں اضافہ کرتا ہے. آپ خود سوچیں. اگر آپ بانی ہیں، آپ کے گھر سے نکلتا ہے، یا آپ اس کے متولی ہیں، آپ نے اس کو پکڑا اور آپ کے سامنے لوگ اس کو جھک کے سجدے کر رہے ہیں سلام، یہ کون سی عقیدت ہے؟ لوگ بچوں کو نیچے سے گزار رہے ہیں، وہ اس طرح کر کے ہاتھوں پہ لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ لوگ پھر روک ٹوک بھی نہیں سکتے. تو ان چیزوں پہ آپ خود غور کیجئے. اچھا جی، اس کے بعد جناب یہ بھی ہم نے مختصراً اس کا بتا دیا. اس کے بعد چونکہ رجب کا مہینہ ہے جی، کنڈوں کی نیاز کی آمد ہے. آپ نے کبھی کھل کے اس بابت بتایا نہیں اپنا نظریہ، کیا کنڈوں کی نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے یا شرکت کرنی چاہیے؟ نہیں، اس بارے ہماری ویڈیو ہے جی، پچھلے سال اپلوڈ ہوئی تھی، آپ وہ سن سکتے ہیں. اس میں نیاز کے حوالے سے، نظر نیاز کے حوالے سے ہم نے کھل کے بتا دیا. علی احمد صاحب ہیں جی. بہرحال آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں جی. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نام پہ کھانا کھلانا یہ سب سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. یہ شاید غالباً 15 تاریخ میں نے روایت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یا اللہ، اپنی توحید کے اقرار کے بعد جی، اپنے سجدہ کے بعد تجھے کون سی ایسی بندہ مومن کی عادت ہے جو سب سے زیادہ تجھے خوش ہوتا اس پر؟ خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب کسی مستحق کو، بھوکے کو، فقیر کو، یتیم کو کوئی بندہ مومن کھانا کھلاتا ہے نا، اس کھانا کھلانے کا اجر و ثواب وہ سوچ بھی نہیں سکتا میں کتنا خوش ہو کے اس کو دیتا ہوں یا دوں گا قیامت والے دن. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نظر نیاز کا اہتمام کرنا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، لیکن وہ اللہ کے لیے ہو. وہ کسی مقدس ہستی کے نام پہ آپ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ آپ وہ نہیں اہتمام کر سکتے. اس کی طرف ان کی طرف سے منسوب ہو سکتا ہے. میں نے 12 عرض کی کہ جیسے مساجد ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کا منسوب زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے. مسجد وزیر خان، بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، مختلف. کیوں کہ جی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے، یا ان کی یادگیری کے طور پہ. جی یہ دو ہی چیزیں ہیں نا، دو ہی عنوانات. اسی طرح دسترخوان آپ لگاتے ہیں، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، مستحقین کو بلاتے ہیں، تو آپ منسوب کسی بھی شخصیت سے کر دیں. دسترخوان امام حسن اس کو نام دے دیں، دسترخوان امام زمان دے دیں، سید الشہداء کے نام سے منسوب کر دیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام جو ہم نے کیا ہے، اس کا ثواب ہم اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب فلاں جن کے نام کا ہے ان کو پہنچا، اور عنوان ان کا باقی رہے کہ ان کا جاری و ساری یہ سنت ہے یا ایسا طریقہ، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ یا ہم جو ہیں وہ مقدس ہستیوں کی قربت کے لیے ان کے نام کے جو کہا جاتا ہے جی، ان کے نام کی نیاز ہو، قسم ہو، منت ہو، وہ صرف اللہ ہی کے نام کے لیے ہوتی ہے، تو منسوب آپ کر سکتے ہیں. باقی کنڈوں کا اسپیسیفک جو بات ہے جی، اس کی تاریخ کا جو وہ ہے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ صرف 22 رجب کو ہی ہوں گے، صرف جناب گھر آ کے کھانے ہیں، باہر نہیں کنڈوں کی نیاز. اس طرح کی یہ چیزیں ہم لوگوں نے بنا لی، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. نظر نیاز کا، دسترخوان کا آپ کبھی بھی اہتمام کر سکتے ہیں، بلکہ سب سے مستحب عمل جیسے میں نے بتایا کہ آپ کبھی بھی غربا کو، فقراء کو، رشتہ داروں کو، محتاجوں کو، کبھی بھی آپ کسی امام کے نام سے دسترخوان منسوب کر کے قربتاً اللہ آپ اہتمام کیجئے، مومنین کو کھلائیے، اچھی بات ہے. لیکن اس کو مخصوص کر دینا، ایک ہی تاریخ کے اندر وہ کر دینا، اور پھر اس کی خود سے شرطیں گاڑ لینا کہ نیاز بار نہ جائے تو یہ نہ ہو، تو پھر ایک کہانی کو پڑھ کے لوگوں کو سنانا اور اس کو معجزے کا نام دے دینا جس کی کوئی سند ہی نہ ملے، یہ زیادتی نہیں ہے. یہ بلکہ ظلم بھی بن جاتا ہے مکتب کے اوپر، کہ جس چیز کو ہم ثابت نہیں کر سکتے امام سے، وہ وہاں بھی لکڑہارا گھسا ہوا ہے، وہاں بھی لکڑہارے کا واقعہ ہے. تو پھر اس طرح کی چیزوں سے، ان چیزوں کو پاک کر کے اگر پیش کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. جی اچھا جی. اس کے بعد جناب ولایت فقیہ کے حوالے سے اماد الدین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ اس کو اسی طرح واجب سمجھتے ہیں جس طرح سے موجودہ دور میں ہمسایہ ملک اور یہاں پاکستان میں ان کے کچھ نمائندگان واجب سمجھتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی میری الگ سے جناب الحمدللہ کم و بیش 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو چینل پہ مل جائے گی. ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے جی بالکل، اور نہ اس کی اس صورت کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ ولایت بالکل ولایت معصومین کی طرح اس کا اقرار کرنا اور بالکل یہ ان کی بیعت کر لینا. جو بھی ولی فقہ ہوں، فقیہ ہوں، ان کی بیعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنوان سے. ویسے تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، ویسے تو کوئی بھی نظام حکومت ہو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلتے ہوں، چلانے والے صالحین ہوں، متقین ہوں، بھابہا اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ وہی ہم اس کے وہ خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کو واجب نہیں سمجھتے. نہ اس طرح سے جس طرح سے اس کو نہ ماننے والوں کے اوپر فتوی بازی کی جاتی ہے، کوئی جمہوری شیعہ کے ٹائٹل ان کو دے رہا ہے، کوئی طاغوتی شیعہ کے ٹائٹل دے رہا ہے. یہ چیز جو ہے نا، یہ تو بالکل یہ قیامت تک ثابت نہیں پھر کر سکتے، بات پھر ضد میں آ جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اکثریت جو لوگوں کی اس نظام سے یا علماء سے دور ہوئی ہے نا، ان میں یہ وہ کہتے ہیں نا دیگ سے زیادہ چمچے گرم ہوتے ہیں، ان میں یہ اس طرح کے جو آ گیا نا بیچ میں، خاص کر سوشل میڈیا کے بعد، یہ ووٹ ڈالنے کو جائز سمجھتا ہے طاغوتی شیعہ ہے.
اوہو یہ فلانی سیاسی جماعت سے ہے، یہ تو جناب غدیر کا مخالف ہے، یہ پھر چیزیں لوگوں کو ضد چڑھاتی ہیں. لوگ پھر رد عمل کے طور پہ آپ جتنی ماشاءاللہ خوبصورت زبان استعمال کرتے ہیں، پھر آپ سے زیادہ خوبصورت زبان کے ساتھ آپ کو بھی رگڑتے ہیں، پھر ان شخصیات کو بھی رگڑتے ہیں کہ جو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے جی. تو ہم اس ولایت فقیہ کو اس عنوان سے نہیں دیکھتے، نہ ہم امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا اس طرح سے مخصوص کردہ کسی کو نائب مانتے ہیں. روحانی نائب تو سارے ہی ہیں جو اہل علم ہے، وہ تو جو بھی علم پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، آگے سکھاتا ہے، وہ آٹومیٹکلی اس روحانی چین سے منسلک ہو جاتا ہے آپ کے نائبین کی. لیکن اس طرح سے امام نے خود منع فرمایا ہمیں کہ آج کے بعد جب وہ زمانہ غیبت کبریٰ شروع ہو رہا تھا، امام نے واضح فرما دیا کہ اب کوئی نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، کذب بڑی بات ہوگی اس کی. ہم اس پہ قائم ہیں کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا مخصوص کردہ جو ہے وہ اپنا مقرر کردہ کوئی نمائندہ خاص کوئی نہیں ہے. علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے جتنے علماء و کابرین قرآن و اہل بیت کی بات کرنے والے ہیں توحید کی، وہ ان کے نائبین میں آٹومیٹک آ جاتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث، یعنی ائمہ سے اوپر انبیاء کا وہ ہے، تو علماء کو تو ان کا وارث قرار دیا گیا. تو یہ اس لحاظ سے دیکھیں تو سارے اس میں آ جاتے ہیں اہل علم. لیکن اگر دوسرے لحاظ سے دیکھیں کہ ان کی بیعت امام کی بیعت ہو جائے گی، ان کا کہا امام کا کہا جیسا ہو جائے گا، یا ان سے اختلاف امام سے اختلاف ہو جائے گا، نہیں. قرآن اور چہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے، قرآن کے علاوہ ایسی کتاب نہیں کہ جس سے کسی متن سے ہم، قرآن لا ریب ہے، مکمل ہے، محفوظ ہے الحمدللہ. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کا قائل نہیں مسلمان ہی نہیں. اسی طرح چہادہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں جسے علمی اختلاف نہ ہو سکے، کوئی اس سے مبرہ نہیں. تو ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جی، اور اس کا معذرت کے ساتھ جس طرح سے وہ کیا جاتا ہے اور جس طرح سے ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. خدا کے بندو، پہلے نظام امامت کو، نظام اسلام کو لوگوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا تو سکھاؤ، گھروں میں نافذ کرنا تو سکھاؤ. میرا کردار بالکل نہج البلاغہ کے اپوزٹ ہے، صحیفہ کے اپوزٹ ہے، قرآن کے اپوزٹ ہے، اور میں جناب دھوم دھڑکے کے ساتھ لوگوں پہ فتوے لگاؤں کہ نظام امامت کا تو قائل نہیں، تو طاغوتی ہے، تو فلانے کا قائل نہیں، تو یہ ہے، تو غدیر کا مخالف ہے. اتنے بڑے بڑے دعوے جو امام سے ثابت ہی نہیں. یعنی اس نظام کو آپ امام سے ثابت، اس نظام کو، ویسے تو میں نے کہا کہ کوئی بھی اسلامی حکومت ہو جو قرآن اور سنت کے مطابق لے کے چلے، اور کیا چاہیے، ایک مومن کا تو مقصد ہی یہ ہے. لیکن اس کو اس طرح سے میں نے کہا بات پھر ضد پہ آ جاتی ہے. پھر رد عمل کے طور پہ آپ نے دیکھا ویسے بھی گروہ آئے ہیں جو ان پہ کھلے عام تبرے کرتے پھر رہے ہیں مجتہدین کے اوپر، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. یہ رد عمل کے طور پہ پھر اٹھتی ہیں آوازیں جب آپ اس چیز کو واجب بنا کے پیش کریں گے اور کہیں گے نہیں تو نے فلاں شخصیت سے خلاف کیا تو شیعت سے نکل گیا، تو پھر رد عمل تو ہوگا. پھر اگلے کا حق تو ہے کہ آپ پھر بیٹھ سامنے ثابت کر کے اس شخصیت سے خلاف کرنے والا شیعت سے کیسے نکل گیا. شیعت میں آنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان سے نکلنے کے لیے بھی وہی چیزیں ضروری ہیں. یہ شخصیت تو نہ آنے کے لیے ضروری تھی، نہ نکلنے کے لیے ضروری. تو پھر رد عمل کے طور پہ لوگ بڑی دور سے دور چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو پلیٹ فارم آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، جہاں سے پیغام ہی یہ نشر ہو رہے ہیں، فلاں ہو گیا جی، ان کی شان میں یہ کہہ دیا جی، نظام امامت کے خلاف چل پڑے جی، غدیر کے مخالف ہو گئے جی. ان کا علمی رد پیش کریں آپ ہمیشہ. ان کو کہیں کہ بات کو طریقہ جتنی بات ہے اتنی کریں. اسلامی نظام ہونا چاہیے جی، بالکل. قرآنی نظام ہونا چاہیے. قرآن اور سنت امام کے مطابق معاملات حکومت کے ہوں یا ہماری ذاتی زندگیوں کے ہوں، چلنے چاہیے جی، بالکل چلنے چاہیے. اس کے لیے صحیح اور کوشش کرنی چاہیے جی، بالکل. ہمیں پرامن طریقے سے صحیح اور کوشش بھی پیغام پہنچانا چاہیے لوگوں. لیکن آپ اٹھ کے آپ یہ کہیں کہ جناب فلاں ہمسایہ ملک کی مثال دیں گے جو ان سے مربوط ہوں، ان کی بیعت یہاں بیٹھے کریں، نہیں کریں گے تو آپ امام کے دشمن، آپ امام کے مخالف. ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ. یہ پھر غلوف سے زیادہ کچھ نہیں. ویسے آپ غلوف کے اوپر فتوے لگاتے ہو معصومین کے حوالے سے، اور ادھر معصومین کا نائبین قرار دے کے شخصیات کے بارے میں غلوف کے آپ پرچار کرتے پھرتے ہو. تو تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے انسان کو. بات جتنی ہے بس اتنی ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جو سماجی مسائل ہیں، اس وقت لوگوں کو قرآن اور اہل بیت کے نظام کو زندگی اور گھروں میں نافذ کرنے کی طرف دعوت دیں. یہ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب یہ پھر وہی آ جاتا ہے سوال کہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قائل آپ نہیں ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن کیوں؟ اور یہ ایک بشیر امام صاحب تھے جی جناب، جنہوں نے یہ ہمیں بھجوایا تھا، اور یہ کافی پچھلی دفعہ بھی مس ہو گیا تھا. بہرحال ابھی گفتگو اس درس کے ابتدائیہ میں جو موضوعات ائمہ کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے وہی اس کا جواب ہے. وہ آپ سن لیجئے کہ ہم آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ہم ساری مقدس ہستیوں کی بعنوان وسیلہ اور شفاعت مدد کے صرف قائل ہی نہیں، محتاج بھی ہیں. میں نے اکثر کہا ہم ان کی مدد کے محتاج ہیں ہر لحاظ سے، بعنوان وسیلہ اور شفاعت. لیکن آپ کہیں کہ اللہ رب العزت کوئی معاذ اللہ سکپ کر کے براہ راست ان ہستیوں سے مخاطب ہوا جائے اس عنوان سے کہ ہمیں یہ دیں وہ دیں، مولا میرا حج قبول کرے، مولا میری زیارت قبول، اللہ تعالیٰ کہیں نظر ہی نہ آئے، تو پھر مجھے بتائیے
کہ پیغام اسلام کیا ہے، پیغام توحید کیا ہے، پیغام قرآن کیا ہے، اور خود ان ہستیوں کا پیغام پھر کیا ہے، آپ بتا دیجئے۔ بعنوان وسیلہ اور شفاعت ہم قائل ہی نہیں، ہم محتاج بھی ہیں۔ ہمیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد میسر نہ ہو، ہم توحید کو نہیں سمجھ سکتے، ہم بڑے بڑے معارف کو نہیں سمجھ سکتے، ہم بڑے بڑے اس میں الجھ کے رہ جائیں گے۔ ہمیں الحمدللہ مولا کائنات کی مدد بالکل شامل حال ہے، وہ لینا چاہے وہ آج بھی مدد نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے، وہ آج بھی دعائے کمیل کی صورت میں موجود ہے، وہ آج بھی ان کے کلمات کثار کی شکل میں موجود ہے۔ باقی حاجات کی برآوری کے لیے بالکل جی، ہمارے لیے اگر یہ دعا کر دیں یا شفاعت کریں گے قیامت والے دن جی، تو وہ بھی مدد ہے۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دو کیٹیگریز وہ ہیں، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ بلانے والی ایک کیٹیگری ہے، تو ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو بلانے والی۔ ہم دونوں میں مولا علی کی تعلیمات کے مطابق فال نہیں کرنا چاہتے، نہیں جانا چاہتے۔ ہم پکاریں گے، ندا دیں گے اللہ تعالیٰ کو، واسطہ اور وسیلہ پیش کریں گے ان ہستیوں کا، یہ ان کی مدد ہے۔ اس کو آپ کچھ بھی عنوان دے لیں، مکثریت کہہ لیں، خارجیت کہہ لیں، غرض یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں، آپ جو جذباتی بلیک میل تو ہمیں کر سکیں گے، آپ حوالہ کو مستند آئمہ کی سیرت سے نہیں پیش کر سکیں گے کہ کسی آنے والے معصوم نے گزرے ہوئے معصوم کو براہ راست کہا ہو، کوئی حاجت پیش کی ہو، کوئی آپ نہیں کر سکتے۔ تو جو آپ ثابت نہیں کر سکتے اس میں بلا وجہ رسوماتی شیعت کو بچانے کے لیے ڈٹے کیوں ہوئے، کھڑے کیوں ہوئے؟ کھل کے بات کریں کہ بھئی بات اصل یہ ہے، بات یہ ہے کہ ائمہ اطہار سے ہمیں کوئی سند نہیں ملتی، کوئی ایک گھڑا ہوا واقعہ بھی نہیں ملتا۔ یعنی میں پھر وہی بات کروں گا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، براہ راست اگر یا علی مدد جملہ جو ہے یہ توسل میں آتا ہے، براہ راست یہ جملہ کہنا جی دل میں وہ ہوتا ہے، اب دل میں آپ وسیلہ رکھ لیں۔ بہرحال یہ جملہ اگر براہ راست اس میں آتا ہے اور یہ سنت ہے، اور غلوف کرنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سنت نبوی ہے، کہو یا علی مدد، تو میرے بھائیوں میرا سوال پھر وہی ہے، اپنے اپنے فیورٹ علماء کرام سے جا کے پوچھیں، ذاکرین کرام سے جا کے پوچھیں کہ اگر وہ یہ سنت ہے تو وہ کون سی سنت ہے جو سید سجاد سے ادا نہ ہوئی معاذ اللہ تے ہم آج کر رہے ہیں؟ کیا یہ اگر عقیدے کا وہ عنوان ہے، گلدستہ ہے، سرنامہ ہے، تو پھر کیا ہمارا عقیدہ ان سے بڑا ہوا تھا؟ ان کے تو پورے صحیفہ میں، پوری زندگی میں، دیگر دعاؤں میں ہمیں یہ جملہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور مولا کائنات جناب امیر کے حق کا واسطہ، ان کے مقام کا واسطہ، کہیں صحیفہ کاملہ میں قرآن کا وسیلہ ہے، کہیں درود کا وسیلہ ہے، اس سے زیادہ وسیلے سے زیادہ جب کچھ نظر ہی نہیں آتا تو اس کا پرچار پھر کرنا اور اس کے اوپر بیس کر کے لوگوں کو مکثریت خارجیت کے فتوے بانٹنا، یہ آپ بتائیے، پھر آپ ثابت کیجئے۔ سوال یعنی آپ سے مراد یہ سوال کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی ذہن سازی کی ہے کہ جو براہ راست اللہ سے مانگ لے گا وہ شیعت سے نکل جائے گا۔ یہ جو خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے 30-40 سال سے، اور کھیلا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کھل کے کھیلا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ وہ آپ اس دیکھ لیں، وہ ایک صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے ہم نے کافی ویڈیو میں ذکر کیا ہے جی، وہ جو پتہ نہیں کہاں سے ریٹائرڈ ہے، ایسی جگہ سے ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں ہی بس وہاں سے ریٹائر ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ یعنی قبلہ محمد حسین نچوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ توسل شخصی جو ہے جائز ہے، لیکن غیر افضل، غیر عاقلانہ، غیر افضل کہہ رہا ہوں، غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ اور مفضول طریقہ ہے۔ اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی طرف کیوں جائیں؟ یہ خود قبلہ نچوی صاحب کے وہ ہیں۔ آپ اس شخص کو، وہ جس نے بدتمیزیوں کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم مطلب دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ کمال ہے ان مومنین کے اوپر کہ جن کے لب نہیں کھلتے، کہ ایک بندہ کھلے عام خواتین کے ساتھ ایسی گفتگو کہ میں یہاں پہ وہ حوالہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا کہ وہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے خواتین کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، کتنا وہ لفظ بولتا ہے کہ میں اس کا آپ کو پہلا لفظ بھی نہیں بتا سکتا، اتنا بدتمیز وہ شخص ہے، اور کہتا خود کو کہ جی میں فلاں ادارے سے، اور اسی کا دھونس جماتا پھرتا ہے لوگوں کے اوپر، لوگوں کی آئیڈیاں بند کرواتا پھرتا ہے، یعنی دھمکاتا پھرتا ہے، دھونس زبردستیاں دیتا پھرتا ہے۔ لیکن جب آپ اس سے یہ پوچھو گے کہ بھائی قبلہ نچوی صاحب نے تو اس کے بارے میں، توسل شخصی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مفضول ہے، غیر عاقلانہ ہے، غیر دانشمندانہ ہے، وہاں پہ اس کی زبان گونگو ہو جائے گی۔ کیا کہے گا؟ شیطان زادے کا لقب آپ کو دے گا، آپ کو اہل نفاق میں سے قرار دے گا، آپ کے اوپر شرک کے فتوے لگائے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ شتر بے مہار کی طرح اس کی لگامیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کہ ادھر بیٹھ بندے کا پتر بن، قرآن اور حدیث سے ثابت کر یہ مسئلہ نہیں، کوئی نہیں۔ اور اس کے پیچھے وہ جامعہ سلطان المدارس کے کچھ کرتا دھرتا، وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے یعنی ان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ اس کے پیچھے پوسٹ پہ آ جائیں گے، اور جن کو احکام نجاست کا بھی ابھی پوری طرح نہیں پتا وہ پیچھے آ جائیں گے، وہ جی قبلہ صاحب کے ایک منکر ہو گئے فلاں، اور قبلہ صاحب نے خود جو کہا، ریکارڈڈ بھی ہے، تحریر بھی ہے کہ غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ طریقہ ہے، اس سے پھرتے کیوں ہو؟ کو جی ٹھیک ہے، جائز کہا ہے جی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن افضل کے ہوتے مفضول کی طرف جانے کو غیر عاقلانہ اگر قبلہ نے کہا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔
اس کے اوپر آپ کے اوپر فتوے بانٹے جائیں گے. تو جناب بات یہ ہے کہ باتیں کرنے کو بہت ہیں، جذباتی بلیک میلنگ، لوگوں پہ فتوے لگانا، یہ کوئی بڑا کام نہیں. بڑا کام تب ہے کہ جب وہ شخص، اللہ اس کو ہدایت دے، اس شخص کی جو مغلظات اور غلاظتیں وہ بکتا پھرتا ہے، جب وہ شخص بیٹھ کے اس کو قرآن اور سیرت معصومین سے ثابت بھی تو کرے نا اس جملے کو. جس دن یہ جملہ کسی امام سے ثابت ہو گیا، الحمدللہ ہم ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کریں گے جو اس عنوان سے بنائی ہیں اور معذرت کریں گے اور سر عام انشاءاللہ برملا کہہ کے آپ کو بتائیں گے، لیکن ثابت بھی تو کوئی کرے نا. خیر اچھا جی، اس کے بعد ٹائم کافی ہو گیا جی. آخری سوال ہے یہ کہ ہمارا تحریری کام اور لائیو درس سیشنز جو ہیں آپ کیوں نہیں شروع کرتے ہفتے میں ایک دفعہ سب کو، جس طرح سے جناب انجینئر صاحب کرتے ہیں؟ اچھا جی، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح انجینئر صاحب نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے اور ہفتہ وار وہاں پہ ساروں کو سامنے بٹھا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آئیں، اتوار کو شاید سنڈے والے دن ان کا ہوتا ہے، لوگ پھر شرکت کرتے ہیں. تو آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ اور تحریری کام، جی تحریری کام یہ میرے سامنے میرا پڑا ہوا ہے جی. 5 سے 6 کتابچوں کا سیٹ ہے جو بچیوں کے لیے، پرائمری سے میٹرک تک کے بچوں کے لیے بنیادی دینی احکامات. اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی صاحب فتویٰ ہو گیا ہوں، میں نے لکھ ڈالی، نہیں. قرآن اور جتنے بھی آثار اہل بیت سے اخبار پہنچے ہیں جو مستند ہیں ان کے اوپر بیس کرتے یہ 5 سے 6 کتابچوں کا سیٹ ہے، انشاءاللہ لکھا ہوا ہے، کچھ مکمل ہونے والے ہیں. اس کے بعد یہ پرنٹنگ کے لیے اب کتنے سال پڑا رہتا ہے، کتنے ماہ پڑا رہتا ہے، چونکہ اس کے لیے ظاہر ہے جو مہنگائی ہے آپ کو پتہ، اسباب اور وسائل چاہیے. جب اللہ تعالیٰ دے گا، اب اس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ تو مکمل ہو جائے گا، یہ تو کچھ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، لیکن یہ چھپے گا کب؟ اس کے لیے میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. یہ ہے دعوت فکر و عمل نام کا ایک میرا الحمدللہ اچھا خاصا اصلاح الرسوم طرز کا ایک کتاب ہے، کتابچہ بھی نہیں کتاب ہے جی. اس کے علاوہ 2-3 ریسرچ پیپرز ہیں، سارا کام پڑا ہوا ہے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ابھی ہم اس طرف جا نہیں رہے. مکمل پڑا ہے، اب یہ کب تک پڑا رہے گا؟ تب تک پڑا رہے گا جب تک اللہ رب العزت کوئی مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا فرما دے گا، کوئی ہمیں چھپوا دے گا یا کہے گا جی آپ چھپوانے کے لیے وہ کریں، انشاءاللہ اس پہ جتنا آتا ہمیں بتائیں. تو پھر یہ بھی تبلیغات جو تحریرن ہیں شروع ہو جائیں گی. رہ گئی مرزا صاحب والی مثال، وہ ہمارے پہ فٹ نہیں آتی جی. ان کو اللہ رب العزت نے جو رضاکار دیے ہیں، اب ان کی اکیڈمی ہے، کچھ دوست بتا رہے تھے کہ جی وہ 1 لاکھ سے زیادہ کا ماہانہ کرایہ جو سرگودا کی کوئی کاروباری شخصیت انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہاں بیٹھنے کی گنجائش ہے، سارا کچھ انہوں نے وہ معاملہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، وہ گھر سے علیحدہ. میرا جو ہے جی یہ ایک گھر کے اندر کچھ احباب جو مل کے گئے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جی جس کے اس طرف میرا زمین پر بستر ہے جی، یہ ٹیبل ہے، یہ چیئر ہے اور یہ میری کتب ہیں. تو اس کے اندر آپ اب بچوں کا ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ، بچوں کا کچھ ہم شروع کرنے لگے ہیں سلسلہ، کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ قلین ولین بچھوا دیں نیچے، کسی طرح سے مینیج ہو جائے اور تھوڑا سا دیواروں کا معاملہ بہتر ہو جائے. تو بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے انشاءاللہ بنیادی دین احکام سکھانے کا ایک یہ بھی شروع کرنا ہے، وہ ہم بٹھا کے ان کو کریں گے. اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے جی بات وہی آ جاتی ہے کہ اسباب جب تک نہیں آتے، ہم اس طرح سے مرزا صاحب کو ماشاءاللہ اے سی کو لگوا دیتا ہے 2-2 ٹن کے 1.5 ٹن کے، آپ دیکھتے ہوں گے وہ اے سی ادھر لگے ہوئے ہیں، وہ اکیڈمی کی جگہ کسی نے لے دی ہے، اس سے پہلے کسی برف خانے کے مالک نے ان کو کہا ہوا تھا جی آپ بسم اللہ کریں. تو ہمیں بھی جب کوئی اس طرح کے وہ ملیں گے ہم بھرپور تبلیغات کے لیے استفادہ کریں گے اس سے. ابھی ان کے ساتھ ہماری مثال دینی، وہ وہاں پہ چائے سموسے ہیں جو بھی آنے والوں کو دیتے ہیں، وہ ذمہ کسی اور نے لیا ہوا ہے، پانی شانی کا کھانے شانے کا اور ہے، ٹھہرانے کا کسی اور بھائی نے، ماشاءاللہ ان کی ایک پوری ٹیم ہے. ہمیں اس طرح کی وہ چیزیں میسر نہیں ہیں. ہمارے پاس آ جا کے یہ کرائے کا گھر اور اس کرائے کے گھر کا چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو تبلیغات کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جب اس پیغام کو اس سے والیوم بڑھانا چاہے گا، آواز اس کی کھولنا چاہے گا، اسباب بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. تو ہم بھی، یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ رب العزت سے بھی اور آپ سے بھی کہ جیسے جیسے اس مد میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے گا ہم اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے. اور یہ بھی جو کتابچے ہیں جس دن چھپ گئے یہ ہم نے بیچنے نہیں ہیں، یہ گاؤں گاؤں دیہات شہر ہم نے بھیجنے ہیں، کہ خود بھی پڑھیں اور 2-4 کاپیاں اور بھیجیں گے کہ یہ لیں جی آگے بھی آپ جس کو بھی آپ دینا چاہیں دیں. تو تحریری کام کا بھی بتا دیا، اور مرزا صاحب جیسا جو ان کی طرز پہ اوپن درس کا معاملہ ہے وہ ابھی ہو نہیں سکتا انشاءاللہ. بندے کے پلان تو بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی اور ان کو اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ میرا صرف ہفتہ وار درس کے سلسلے میں نہیں، میں انشاءاللہ ایسی کہ ایوننگ اکیڈمی بنانا چاہتا ہوں خواتین کے لیے. خواتین کی تربیت جو ہے وہ نسلوں کی تربیت ہے، ایک مرد کی تربیت صرف اس کی تربیت. میں کوئی ایوننگ اس طرح سے کہ گھریلو کام کاج میں جو شادی شدہ خواتین ہیں یا میرڈ بچیاں بھی ہیں، اپنے کاموں سے فراغت کے بعد وہاں پہ انشاءاللہ ہم 2-3 جو ہے ان کا بھی اہتمام کریں گے، ایسی ان کا لیکچرارز فیمیل معلمہ کا کہ جو ان کو پھر وہاں پہ آ کے کوئی قائد پڑھائے گی، کوئی سیرت پڑھائے گی، کوئی احکام بتائے گی انشاءاللہ. تو یہ بھی میرا پلان ہے کہ کوئی ایسی جگہ لے کے، بے شک کرائے گی ہو،
اس کو شام کے ٹائم کے لیے جناب جس طرح وہ سکول ہوتے تھے نئی روشنی سکول اور یہ وہ کہ جو صبح محنت مزدوری کرتے ہیں وہ شام کو الگ پڑھ لیں قاعدے، اسی طرح ہم دینی تعلیم کے لیے ایک شام کے ٹائم میں کس طرح کی وہ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ جہاں پہ خواتین آئیں اور آگے بھی خواتین ان کو پڑھائیں، تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنی اب وہ نہیں ان کی ایج رہی مدرسوں میں جانے کی، شادیاں ہو گئی ہیں، جو بھی مسائل ہیں، تو وہ اس طرح سے دینی تعلیم لیں، تو انشاءاللہ کرنے کو بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ابھی مجبور ہیں اس کمرے تک محدود ہیں یا اس ٹیبل کرسی تک، وہ بھی اللہ کی منشا اور مرضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ بڑھانا چاہے گا، اسباب دے گا، ان سے بھرپور استفادہ کر کے انشاءاللہ بہتر سے بہتر تبلیغات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ جی یہ مختصراً آج کی نشست تھی ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔